السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 24، سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ سہو کہتے ہیں غلطی، یعنی نماز میں ایسی چھوٹی غلطی ہو جائے جس میں رکن کا نہ چھوٹے اور کچھ ایسی غلطی ہو جائے تو ایسے موقع پہ سجدہ سہو کر کے اس نماز کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں جب کوئی واجب رکن چھوٹ جاتا ہے یا بھول چوک ہو جاتی ہے، جیسے مان کے چلیے ایک مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی اور اس کے بعد ہم کو تشہد کرنا تھا لیکن ہم نے بھول سے اٹھ گئے، کھڑ گئے، تو ایسے موقع پہ مزید اور بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 4 رکعت کے بعد آخری میں 2 سجدہ کر لینے سے اس سجدہ سہو کہلائے گا اور نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ سوال نمبر 25، کن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے؟ یعنی ممنوع الاوقات، نماز کے ممنوع الاوقات۔ جواب، سورج نکلتے وقت، سورج ڈھلتے وقت یعنی زوال کے وقت، اور سورج ڈوبتے وقت۔ نکلتے وقت یعنی فجر، سورج جب نکلتا ہے تو ایسے موقع پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہاں تک کہ وہ سورج مکمل پوری طرح سے نکل جائے، یعنی کم سے کم سورج کے نکلنے کے وقت سے لے کر 15 سے 20 منٹ رکنا چاہیے، انتظار کرنی چاہیے اور اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے تاکہ سورج پوری طرح سے نکل جائے۔ دوسرا، سورج ڈھلتے وقت، یعنی جب سورج ہمارے سر کے اوپر رہتا ہے اور ایک طرف سے دوسری طرف ڈھلتا جاتا ہے، اس کو زوال بھی کہتے ہیں۔ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، منع ہے۔ اور سورج کے ڈوبتے کے وقت، یعنی سورج جب غروب ہوتا رہتا ہے مکمل عین موقع پر، ابھی سورج بالکل مکمل غروب کے وقت پہنچ چکا ہے اور بالکل غروب ہونے کے آخری یہ میں ہے، تو ایسے موقع پہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہاں تک کہ سورج غروب اچھی طرح سے ہو جائے۔ جیسے کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو مکمل سورج غروب ہونے کے بعد ہی اذان ہوتی ہے۔ ہم اگر سورج کو بیچ میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی غروب ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سوال نمبر 26، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کس نماز کو کہا گیا ہے؟ فرض نماز یعنی جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے؟ تو ان 5 نمازوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نماز، افضل نماز کیا ہے؟ تہجد کی نماز، جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اس کو نماز تراویح بھی کہتے ہیں، بقیہ دنوں میں اس کو قیام اللیل اور اردو والے تہجد وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ سوال نمبر 27، نماز استسقاء کیا ہے؟ استسقاء کیا ہے؟ جواب، قحط سالی کے وقت اللہ سے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ باران رحمت طلب کی غرض سے پڑھی جانے والی نماز کو استسقاء کہتے ہیں۔ قحط سالی یعنی مان لیجیے بارش رک گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، چاروں طرف سوکھا پڑا ہوا ہے، زمین سوکھی ہے، غلہ نہیں ہو پا رہا، تو ایسے موقع پہ اس کو قحط سالی کہتے ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی گاؤں کی آبادی سے باہر جا کر پھٹے پرانے کپڑے میں، اور اسی طرح سے دعا کے وقت ہاتھ کو الٹ کر دعا کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے اللہ کے رسول نے اس میں کہا ہے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں استسقاء کی نماز، ٹھیک ہے؟ نماز یعنی بارش طلب کرنے کی نماز ہے یہ۔ سوال نمبر 28، چاشت کی نماز کسے کہتے ہیں؟ چاشت کی نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، سورج طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی نماز اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ یہ نفل نماز ہے اور مستحب ہے۔ یہ نماز 360 صدقہ کے برابر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ چاشت کی نماز کے پڑھنے کا وقت بتایا جا رہا ہے، سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد کم سے کم 20 منٹ رک جانا چاہیے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز گرچہ نفل ہے لیکن کافی ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو روزانہ اپنے جسم کے جتنے جوڑ ہے اس کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازمی ہے، یعنی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں صدقہ، الحمدللہ کہتے ہیں ایک صدقہ، اسی کو نیکی کرتے ہیں تو ایک صدقہ، لیکن ہم تو نہیں جانتے 360 صدقہ ہم نے کیا یا نہیں۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم چاشت کی نماز کی پابندی کریں تو پھر سمجھیے کہ ہمارے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا۔ تو کتنی آسان کام ہے، لہٰذا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 2 رکعت ہے، ہاں کوئی اگر 4 پڑھنا چاہے، 6 پڑھنا چاہے اور زیادہ سے زیادہ 8 تک پڑھ سکتا ہے، تو کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہر آدمی اس میں پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 29، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟
جواب، زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، پاکی و برکت، یعنی زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھنا، مال میں بڑھوتری، اور پاکی یعنی پاک و صاف ہو جانا اور برکت ہونا ہے۔ سوال نمبر 30، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، وہ کب فرض ہوئی؟ جواب، 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے۔ سوال نمبر 31، زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں کتنے مقامات پر ہے؟ تو جواب، 80 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ سوال نمبر 32، سونا اور چاندی پر کتنا زکوٰۃ ہے؟ تو زکوٰۃ سونے پہ کتنا ہے، چاندی پہ کتنا ہے؟ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ جواب، سونا 85 گرام، یعنی اس کو کہتے ہیں 7.5 تولہ۔ آپ سنیں گے بہت سارے خطبے وغیرہ میں کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونے پر اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 7.5 تولہ دراصل وزن جب ہم اس کریں گے تو یہ لگ بھگ 85 گرام تک پہنچتا ہے۔ اور چاندی 595 گرام، اس کا بھی آپ سنیں گے 52.5 تولہ کے نام سے۔ تو بہرحال اس کو اگر ہم وزن کرتے ہیں تو 595 گرام کے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، 595 گرام یہ زکوٰۃ، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اسی طرح سے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 33، زکوٰۃ لینے کے حقدار کون کون ہیں؟ یعنی زکوٰۃ لینے کے حقدار کون کون ہے، کیسے لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا، فقیر، مسکین، عامل۔ عامل کہتے ہیں زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والا، یعنی مان لیجئے کوئی زکوٰۃ کو اٹھاتا ہے، سب گھر گھر جاتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، اسے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اس کو عامل کہتے ہیں۔ تالیف قلوب یعنی اسلام پر قائم رہنے اور ثابت قدمی کے لیے، مان لیجئے کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے، اب اس کے پاس وہ کھانے پینے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہے، تو وہ ممکن ہے کہ اسلام سے پھر جائے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے ہم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کا دل اسی میں جمع رہے اور وہ اسلام پر قائم رہے۔ اس سے گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کرنے کی کیا معنی ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ پہلے زمانے میں غلام کا رواج تھا، گرچہ ابھی نہیں ہے، ابھی اس کا دوسرا شکل اختیار کر گیا ہے۔ جیسے جیلوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو بے گناہ ہے اور وہ کسی نہ کسی غلط سلط کام یا کسی نہ کسی طرح کے جیل میں ہیں، تو ان کو چھڑانا بھی غلام کے آزاد کرنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بہرحال قرض دار سے آزادی کرنے کی، اس کے بعد ہو گیا قرض دار سے آزاد کرانے کے لیے۔ مان لیجئے کوئی اتنا بڑا مقروض ہے کہ اپنا قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، ایسے موقع پہ اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے اور اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یا لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جیسے مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں ان کے لیے۔ اگلا آخری میں ابن السبیل، مسافر کے لیے، یعنی مان کے چلیے کہ کوئی کہیں جا رہا تھا، سفر میں وہ لٹ گیا، کوئی اس کو ڈاکہ ڈالا، چوری کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے موقع پہ وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ اس کے لیے وہ لے سکتے، گرچہ وہ بڑا آدمی ہو سکتا ہے لیکن وقتی طور پہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرمایا ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینے کی مستحق ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ سوال نمبر 34، زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے ہیں؟ تو جواب، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے کیونکہ وہ اس کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سید خاندان کہا جاتا ہے، سید خاندان پہ زکوٰۃ لینے کے مستحق وہ نہیں، اہل بیت پر۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے وغیرہ۔ سوال نمبر 35، کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جواب، دے سکتی ہے۔ یعنی مان لیجئے کہ شوہر کیا ہے، شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے یا وہ غریب ہے اور یا اس کے پاس روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہے، اور بیوی کے پاس سونے چاندی ہے جس کی زکوٰۃ نکالتی ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے لیکن شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یاد رکھیں گے اس کو۔ سوال نمبر 36، کیا ضرورت پر زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجا جا سکتا ہے؟ جواب، بھیجا جا سکتا ہے، دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بار رمضان کا مہینہ آیا؟ اب یہاں سے رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ کتنی بار آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بار آپ نے روزہ رکھا؟ تو 9 مرتبہ آپ نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سن 2 ہجری میں یہ فرض ہوا ہے، آپ کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، تو کتنا سال رہ گیا؟ 9 سال آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اگلا سوال،
38 لغت میں روزہ کا معنی کیا؟ لغت یعنی ڈکشنری میں لغت روزہ میں کیا کیا معنی ہے؟ جواب، لغت میں روزہ کا معنی ہے رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانا، جیسے ہم کھانے پینے اور دیگر اشیاء سے رک جاتے ہیں۔ سوال نمبر 39 روزے کا مقصد کیا ہے؟ جواب، تقوی حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ تقوی کا حاصل کرنا، اللہ سے قربت حاصل کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ سوال نمبر 40 روزے کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، روزے کی 2 اقسام ہیں، 2 قسمیں، ایک ہے فرض اور دوسرا ہے نفل۔ سوال نمبر 41 روزے کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟ روزے کا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں روزہ کو نہیں مانتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سوال نمبر 42 روزے دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ روزے دار جو دنیا میں روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کس دروازے سے داخل کرے گا؟ جواب، باب الریان سے۔ ایک ریان ایک دروازے کا نام ہے، جنتی دروازہ، اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے رہے گی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جنت میں اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے روزے کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 43 قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ سوال نمبر 44 افطار کرانے کا کیا ثواب ہے؟ جواب، روزے دار کے برابر نیکی ہے بغیر کسی کمی کے۔ یعنی ایک آدمی کسی آدمی کو اگر افطار کراتا ہے تو یہ بہت ثواب کا مستحق ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ جتنا روزہ رکھ کے ثواب حاصل کرتا ہے اسی طرح کسی کو افطار کر کے بھی اتنا ہی ثواب حاصل کر لے گا بغیر کسی کمی کے۔ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے ہمیں افطار کروانی چاہیے۔ سوال نمبر 45 یہود اور مسلمانوں کے درمیان روزے میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہود اور مسلمانوں کے درمیان روزے میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ سحری کا کھانا، یعنی سحری یہود نہیں کھاتے ہیں اور مسلمان سحری کھاتے ہیں، اسی لیے حالانکہ سحری کھانا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر کوئی کبھی نہیں کھا پایا تو بھی روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کھائے، یہ برکت کا کھانا ہے، اس میں کافی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیے، کس مہینے؟ سوال 46 کس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں؟ جواب، رمضان المبارک کے۔ ٹھیک ہے، 47 سوال نمبر 47 جبریل علیہ السلام کس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرایا کرتے تھے؟ جواب، رمضان المبارک میں۔ سوال نمبر 48 ماہ رمضان المبارک میں بلا عذر شرعی روزہ خوروں کا انجام کیا ہوگا؟ روزہ خور مطلب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کہتے ہیں بغیر کسی جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی ایسے بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، اس طرح سے اس کو کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ، یوں ہی روزہ نہیں رکھتا ہے تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر جہنم میں کیا کیا جائے گا؟ اس کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، پھر اس کی بانجھیں چیر دی جائے گی، اس کی بانجھیں چیر دی جائے گی۔ تو اس طرح سے 48 نمبر سوال تک مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ بقیہ سوالات اگلے ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے، آپ اس سے اسی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔